السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ تو یہ لوگ اب انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت ہی کا کہ وہ اچانک ان پر آ جائے۔ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد وہ اس سے کیا نصیحت پکڑیں گے۔ پس اس یقین کو عام کیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور طلب مغفرت کریں جو آپ سے لگ گیا ہو، اور عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور آرام کا ٹھکانہ۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 19 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل آخری کلمات درس مبارک کے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کا تقوی بھی اپنے کرم سے بڑھا دیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کفار کا ذکر کیا اور اہل کتاب کا بھی ذکر کیا، یہود و نصارہ کا، کہ اب یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ قیامت اب کب آئے گی۔ چونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا، تورات میں، زبور شریف میں اور انجیل پاک میں، یہ تینوں کتابوں میں بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ یہ تینوں کتابوں میں حضور کی خاتمیت کا اعلان موجود ہے، اور تینوں کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ چونکہ آخر الانبیاء ہیں، آپ نبیوں میں سب سے آخر پہ آنے والے ہیں، اور آپ کی آمد کے بعد اب اور نبی اور رسول تو آئے گا نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد آپ کے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لے آنے کے بعد اب نبی کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ایک وقت کے بعد دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام سارا لپیٹ دیا جائے گا۔ اب وہ قیامت کب آنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میرے درمیان اور قیامت کے درمیان بس اتنا سا فاصلہ ہے، یعنی بہت قریب۔ اب ظاہر ہے آدمیت و انسانیت کب سے شروع ہے؟ ایک نبی کا جو زمانہ ہے وہ ہزار سال پہ محیط ہے۔ ایک نبی کی عمر مبارک جو تھی وہ ہزار سال پہ ان کی اپنی عمر مبارک تھی۔ تو اب اندازہ کر لیجیے کتنے انبیاء کا زمانہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے آنے کے حوالے سے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا۔ حدیث مبارکہ میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو فرمایا، اپنے صحابہ کو فرمایا، یعنی یہ پیغام اب ہمارے لیے تھا۔ اہل کتاب تو وہ جان چکے تھے، یہ پیغام ہمارے لیے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، جب ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریوں کے چرواہے اور بھیڑیں اور بکریاں چرانے والے گڈریے یہ بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں، یہ بڑے دولت مند ہو جائیں، اور نااہل لوگ تمہارے اوپر زبردستی مسلط کر دیا جائیں، اور اہل لوگ تم میں تمہارے مقامات اور عہدوں پر نہ بیٹھے ہوں، تو اس وقت قیامت کے آنے کا انتظار کرو کہ اب قیامت جو ہے بڑی قریب آ چکی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے والیاں اور طوائفہ اور ناچنے والی عورتیں وہ بہت عام ہو جائیں گی اور لوگ انہیں بہت پسند کریں گے اور اپنی محفلیں جو ہیں وہ سجائیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، عورتیں کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگے بدن ہوں گی۔ فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو پھر انتظار کرنا کہ اب قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا۔ اور آج رسوائی کا عالم یہ ہے کہ باہر تو ناچ گانا تھا ہی سا، ان عورتوں کو باہر تو نچواتے ہی تھے اور سرود اور کیف اور میں کی محفلیں تو سجتی تھی، اب بدبختی کا عالم یہاں تک آ گیا کہ مسجدوں کے اندر بے حیائی اور گانے اور ناچ گانے شروع ہو گئے۔ ابھی یہ پھر جو واقعہ بھی ہوا ہے 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے، یہ مسجد وزیر خان کے اندر پھر دوبارہ موصوف ایک وزیر فواد چودھری اس کی سرپرستی میں اور پورا محکمہ اوقاف اس کی سرپرستی میں، ظاہر ہے یہ اوقاف کی مسجد ہے تو اوقاف ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے، ان کی سرپرستی میں وہاں پر پھر خواتین اور مرد وہاں پر ان کا وہاں پہ ناچ گانا کیا گیا، ڈھول بجائے گئے مسجد کے اندر۔ اتنا ظلم اور زیادتی، اور نام لیا جاتا ہے ریاست مدینہ کا، استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تقدس کے اور قیامت کے حوالے سے حضور نے یہ فرمایا، میں وہ اس پہ تحقیق کرنے لگا کہ وجہ کیا ہے، ان ظالموں نے اب مسجدوں کا رخ کیوں کر لیا ہے، مسجد کی جانب ہی اب کیوں بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو مجھے ابھی آج صبح مطالعہ کرتے ہوئے ایک حدیث مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر شور مچنا شروع ہو جائے گا۔ مسجد کے اندر خاموشی کا بہت سختی سے حکم ہے، مسجد کے اندر سکوت اور خاموشی کا بہت سختی سے حکم ہے، جتنا ہو سکے مسجد کے اندر خاموشی اور سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اکثر لوگ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہاں جناب لائبریری میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں، وہاں آپ کی جو سوال ہے حالانکہ شرعی سوال ہے میں وہ سن سکتا ہوں جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کہیں سوال کی آڑ میں کوئی دنیاوی بات جو ہے اس کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ مسجد کا اتنا احترام اور تقدس ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں کوئی شخص دنیاوی باتیں کرے، ظاہر ہے دنیاوی باتوں سے منع کیا گیا ہے، شور انہی باتوں پہ اٹھتا ہے، فرمایا اگر کوئی ایسی بات کرے دنیاوی بات کرے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جانور، بھوکا جانور ایک گھاس کو فوراً کھا کے ختم کر دیتا ہے، فرمایا مسجد میں دنیاوی بات کرنا اسی طرح تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد کا اتنا تقدس ہے۔ بھائی اللہ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور اونچا بولے آپ برداشت کریں گے؟ آپ اپنے گھر میں کسی کو اونچا بولنا برداشت نہیں کرتے۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، اس کے سامنے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق، مالک، رازق، قہار، جبار، ستار، غفار، رحمان، رحیم، کریم، رؤوف، ودود، اتنی بڑی ذات ہے۔ ہم اپنے گھر میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے تو کیا وہ رب اپنے گھر میں کسی کو اس انداز میں دنیاوی بات اونچی کرنے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں دے گا، بڑا غیرت مند۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ مسجدوں میں شور بپا ہو جائے گا، مسجدوں میں اونچی باتیں کی جائیں گی، مسجدوں میں دنیاوی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا جب یہ معاملہ آ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ بدبخت جو یہ کر رہے ہیں، اب تو بڑا واضح ہو گیا کہ قیامت کے اب لمحات بہت قریب آ چکے، بہت قریب آ چکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال کو حرام سمجھا جانے لگے گا۔ جب لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ جائیں اور حرام رزق کو حلال سمجھ کے کھائیں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو، ریاست کی طرف حکم دیا، فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھ کے کھائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔
مال غنیمت کی میں آسان اور وضاحت کر دوں. اب مال غنیمت سے مراد ہے قومی خزانہ. قومی خزانہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ یہ اسٹیٹ ویلتھ ہوتی ہے، آپ کا قومی خزانہ ہوتا ہے جو ریاست کے پاس ہوتا ہے، اور یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو عوام پہ لگانا ہوتا ہے. فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھ کے کھایا جانے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. کیا اس وقت ہمارا پیسہ، یہ حکمران ہمارا پیسہ، ہمارا ٹیکس جو ہم سارے ادا کرتے ہیں، ہم ایک پانی کا گھونٹ بھی پیتے ہیں نا جی، اس پانی کے گھونٹ پہ بھی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں. ایک پانی کا گھونٹ جو ہم پیتے ہیں، اس پانی کے گھونٹ پہ بھی ہم ریاست کو پیسہ دیتے ہیں. کاروبار آپ کا ہے، انویسٹ آپ کی ہے، لیکن اس پہ بھی ٹیکس ہم ریاست کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کہ تم یہ کاروبار کیوں کر رہے ہو، اس کا ٹیکس ہمیں دو. تو یہ پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا. تو لگتا کن لوگوں پہ ہے؟ ان کی عیاشیوں پر، ان کی عیاشیوں پر. ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کا لباس اچھا نہیں تھا، پھٹا پرانا تھا، تو آپ کے غلام نے کہا حضور مال غنیمت میں سے ایک سوٹ اپنے لیے بنوا لیجئے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، ڈیلیگیشنز آتے ہیں باقی ممالک سے آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ کا یہ لباس ہی پھٹا پرانا ہے. آپ نے فرمایا تو ضمانت دے دے کہ کل اس 1 درہم کا بدلہ اور جواب اللہ کے ہاں تو دے دے گا تو میں 1 درہم لے کے اپنا سوٹ بنوا لیتا ہوں. یہ لوگ تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ فرما روا تھے، یہ فرما روا تھے. اور آج جناب جس کا ایک ایم پی ایم این اے بن جائے اس کی ساری نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں. اتنا وہ ہضم کر جاتا ہے. پیسے ہمارے نام کے ملتے ہیں جی، ان کی سڑک بنوانی ہے، ان کا سکول بنوانا ہے، ان کا ہاسپٹل بنوانا ہے، ان کا جناب مسافر خانہ بنوانا ہے، ان کے لیے جناب ہم نے کوئی پانی کا ٹیوب ویل لگوانا ہے. پیسے ہمارے نام کے آتے ہیں، ہم تک پہنچتے نہیں ہیں، سارے ان تک پہنچ جاتے ہیں اپنے پیٹوں میں. یاد رکھیے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور اس میں ہم حکمرانوں کو دوش نہیں دیتے، ہم اپنے آپ کو بھی اس کا پورا مجرم ٹھہراتے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے گا عوام ہم جیسی ہو اور ہم توقع کریں ہم پہ فاروق اعظم جیسا حکمران آئے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران انہیں پہ آتا ہے جن میں سیدنا عثمان غنی اور علی مرتضیٰ جیسے عظیم لوگ موجود ہوں، جن میں عوام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ موجود ہوں، جن میں حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ موجود ہوں، جن میں حضرت انس جیسے لوگ موجود ہوں. ان لوگوں پر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق جیسا شخص حکمران بنتا ہے، کیونکہ حکمران وہی ہوتا ہے نا جو ہمارے پوری عوام کی ایک مجموعی شکل ہوتی ہے، ہم ہی میں سے منتخب کیا جاتا ہے. جب تک ہم عوام اپنے آپ کو صحیح نہیں اور درست نہیں کریں گے اور اپنے مزاجوں میں دیانتداری، امانت داری، حلال اور صحیح طرف اپنی سمت نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا ہمارے اوپر حکمران ایسے ہی آئیں گے. کبھی اچھا حکمران ہمارے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ جیسی عوام ہوگی حکمران بھی ویسا ہی آئے گا. فرق یہ ہے ان کے پاس خزانے ہیں، وہ خزانے کا غبن کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ریڑھی ہے، ہمارے قبضے میں موئی ہے، ہم ریڑھی پہ غبن کرتے ہیں. جناب آپ میں سے کوئی بندہ کسی دن گھر میں فروٹ تو صحیح گھر لے کے آ کے دکھا دے. سب سے چھوٹی بات میں کر رہا ہوں، کوئی بندہ، میں نے بھی بڑی کوشش کی جناب، بڑی ہمت کرتے ہیں، یہ اتار دیں، جب گھر آتے ہیں نا جی شاپر کھولتے ہیں، اللہ کے کرم سے اپنا مقام کر کے ہی دیتا ہے. آپ دیکھ لیں سب سے چھوٹے کا اتنی سیڑھی لگائی ہوتی ہے، آپ اس سے لے کے دکھائیں. بے ایمانی، سامنے اچھا لگایا ہوگا اور پیچھے برا لگا کے نہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کاروبار تھا کسی کھجور کا، تو وہ منڈیوں میں کھجور لاتے تھے، کھجور رکھی ہوئی تھی اور کھجور اکٹھی لے کے گئے. تو وہ کوئی راستے میں بارش ہوئی یا موسم خراب ہوا تو اس میں سے کچھ کھجور اور کچھ جو بھی تھے وہ کچھ خراب ہو گئے، کچھ بچ گئے. تو انہوں نے الگ الگ کر دیا کہ یہ اچھی ہے، یہ خراب والی ہے. تو دوسرے آڑتی نے کہا جناب آپ نیچے یہ خراب رکھیں، اوپر اچھی رکھ دیں، اکٹھا بک جائے گا. اس نے کہا آج تو میں دگے کے ساتھ بیچ لوں گا، کل جب رب نے پوچھ لیا تو رب کے ہاں جواب کیا دوں گا. کہا نہیں، جو
خراب ہے وہ الگ بیچوں گا، جو صاف ہے وہ الگ بیچوں گا۔ کیا آج ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے؟ کام ہم یہ کریں اور کہیں ہم پہ فاروق اعظم جیسا حکمران آئے، کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ آگے بڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرزمین حجاز سے آگ کا بگولا اٹھے گا، آگ اٹھے گی۔ اب اس کی وضاحت میں بہت سے محدثین نے لکھا کہ اس آگ سے کیا مراد ہے، وہاں آگ تو نہیں زمین سے نکلے گی، فرمایا اس آگ سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے عرب والوں میں، عربیوں میں بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا جب سرزمین حجاز میں عربوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں اور ان کے آپس میں جھگڑے عروج پہ چلے جائیں تو سمجھ لینا کہ اب قیامت کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جو اہم بات ہے، سرکار نے فرمایا سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع کرے گا، سورج مغرب سے طلوع کرے گا، یہ سب سے بڑی اور آخری نشانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر قیامت کا جو نقارہ ہے وہ بجا دیا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں، اس میں باقی شراب نوشی کے حوالے سے حضور نے فرمایا شراب بڑی عام ہو جائے گی، زنا بڑا عام ہو جائے گا، زنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور سرکار نے فرمایا لوگ برائی کریں گے اور برائی پہ فخر کریں گے، برائی کر کے برائی پہ فخر کریں گے کہ میں نے یہ برائی کی ہے۔ اور حضور نے فرمایا سود کو حلال سمجھ کے کھایا جائے گا اور سود اور باقی رقم میں فرق ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں حال کیا ہو گیا، سود اور باقی پتہ ہی کیوں نہیں چل رہا، اس قدر لوگوں نے سود کو اپنے مالوں میں داخل کر لیا ہے۔ تو یہ فرمایا قیامت کی نشانیاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اب آنے والی ہے اور اس کی نشانیاں آ چکی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ یہ بات لوگوں تک یقین کے ساتھ عام کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، وقت ہو گیا میں ختم کروں اس کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے پتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر حضور کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات جان لیں، یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے؟ تو بات سنیے گا، تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ تین چیزیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ کسی کی مخبر صادق، کسی سچ بیان کرنے والے نے آپ کو کسی بات کی خبر دی اور آپ نے اس کو مان لیا، تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین۔ مثال، اس کی سب سے آسان مثال روزانہ کا ہمارا درس قرآن ہے۔ آپ کو پتہ ہے جی ہمارے امام صاحب ہیں، وہ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہمیں بتاتے ہیں، تو آپ نے جو مجھ سے سنتے ہیں آپ یاد کر لیتے ہیں، اور کل جا کر جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ آپ سے حوالہ مانگتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ ہے کہ یہ بات ایسے ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے جناب درس قرآن میں اپنے امام صاحب سے یہ سنی۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ علم الیقین۔ آپ کو یقین کے ساتھ علم ہے کہ جو یہ بیان ہو رہا ہے یہ درست ہے اور ٹھیک ہے، اور آپ نے اس پہ ایمان رکھ لیا، یہ ہوتا ہے علم الیقین۔ دوسرا ہوتا ہے عین الیقین۔ عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے مشاہدہ کیا، آپ دیکھ رہے ہیں، میں درس قرآن دے رہا ہوں، آپ نے کہا جی یہ بات درست ہے، کیوں کہ ہم نے سامنے دیکھا جی مفتی صاحب کے سامنے قرآن پڑھا تھا، انہوں نے آیت پڑھی، انہوں نے آیت کا نمبر بتایا، سورت بتائی، پارہ بتایا، اور ہم نے وہ سنا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ درس ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا عین الیقین۔ اسے کیا کہیں گے؟ عین الیقین، آنکھ سے دیکھا ہے اور اب یہ پورا یقین ہے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا؟ مشاہدے کے ساتھ۔ آپ نے مشاہدہ کیا، ایک وہ شخص جو میری آواز سن رہا ہے، درس میں میری آواز سن رہا ہے لیکن مجھے دیکھ نہیں رہا، اس کو عین الیقین نہیں ہے، اس کو کیا ہے؟ علم الیقین۔ اور آپ کو دونوں چیزیں ہیں، علم الیقین بھی ہے اور عین الیقین بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے حق الیقین۔ حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اس کا تجربہ کرتا ہے۔ اب میں ساتھ جو آپ کو خود دیکھ کے پڑھا کے اس کی وضاحت کر کے آپ کو سکھا رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ مجھے حق الیقین ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، یہ درست ہے، ٹھیک ہے اور حق ہے، کہ یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حق الیقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی دی گئی، یہ کیا تھا؟ علم الیقین۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین۔ اور پھر معاملات آپ کی ذات کے ساتھ ہوئے تو یہ کیا ہو گیا؟ حق الیقین۔
یہ تین چیزیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ فرمایا پیارے حبیب آپ کو علم تو پہلے تھا، اب آپ نے مشاہدہ بھی کر لیا اور تجربہ بھی کر لیا، آپ نے جو دیکھا ہے وہ آ کے ان کو بتا دیجئے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کی توحید پر قائم رکھے اور اس کے ہر جگہ پر موجود ہونے کا عملی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔